بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسم معرب کی تعریف اور اس کا حکم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسم معرب سے مراد کل اسم رکب مع غیرہ ولا یشبہ مبنی الاصل، ہر وہ اسم جو کسی اور کے ساتھ مرکب ہو، ترکیب میں واقع ہو اور وہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ یہ اسم معرب کی تعریف ہے کہ ہر وہ اسم جو ترکیب میں واقع ہو۔ ترکیب میں واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عامل کے ساتھ ثابت ہو، اس کا کوئی عامل ہو، اور وہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ مبنی اصل سے مراد تین چیزیں ہیں، جس کے اندر امر حاضر ہے، حروف ہے اور فعل ماضی ہے۔ تو ہر وہ اسم جو اپنے عامل کے ساتھ ثابت ہے، اسی طرح وہ حرف کے مشابہ بھی نہیں ہے، فعل ماضی کے بھی مشابہ نہیں ہے، اور اسی طریقے پر جو ہے وہ امر حاضر کے بھی مشابہ نہیں ہے، تو وہ اسم معرب ہے۔ اسم معرب کا حکم بالکل واضح ہے اور آسان ہے۔ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل، یہ بحث انشاءاللہ آگے مزید وضاحت کے ساتھ آئے گی کہ عامل کس کو بولتے ہیں اور اسی طرح اعراب کس کو بولتے ہیں۔ یہاں پر اتنی بات مختصر سی جو ہے وہ ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ جب بھی کسی اسم کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کسی جگہ پر، یہ دیکھیں زید ہے، زید پر یہاں پر جو ہے وہ ضمہ ہے، پیش ہے، یہاں پر زبر ہے، یہاں پر زیر ہے، تو یہ زبر، زیر اور پیش یہ کیوں آتے ہیں؟ یہ اس کے آنے کی ایک وجہ ہوتی ہے، اور وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان سے پہلے کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے اور وہ عامل تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بعد والے کو، اپنے معمول کو رفع دوں، نصب دوں یا جر دوں۔ تو بعض مرتبہ وہ عامل تقاضا کر رہا ہوتا ہے اپنے مدخول کے مرفوع ہونے کا، بعض مرتبہ وہ تقاضا کر رہا ہوتا ہے اپنے مدخول کے منصوب ہونے کا، اور بعض مرتبہ وہ تقاضا کر رہا ہوتا ہے اس کے مجرور ہونے کا۔ لہذا اس کا حکم کیا ہے؟ اسم معرب پر جب عامل آتا ہے تو اگر وہ عامل رافع ہو تو اس کی وجہ سے وہ رفع کو قبول کرے، اگر وہ نصب والا عامل ہے تو وہ نصب کو قبول کرے، اور اگر وہ جر والا عامل ہے تو وہ اسم جر کو قبول کر لے۔ دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسم معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کی تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہو، عوامل کے مختلف ہونے کے ساتھ مختلف ہو جائے، یعنی اگر اس کے اوپر رافع آ جائے، عمل کرنے والا، رفع کا تقاضا کرنے والا، تو اسم معرب کا آخر وہ مرفوع ہوگا، اور اگر اسم معرب پر کوئی ایسا عامل ہو جو نصب کا تقاضا کرے تو اسم معرب کا آخر یہ منصوب ہوگا، اور اگر اسم معرب پر کوئی ایسا عامل ہو کہ جو جر کا تقاضا کرے تو اسم معرب کا آخر وہ مجرور ہو جائے، جیسے آگے اس کی وضاحت مثالوں سے ہو جائے گی۔ پھر یہ مختلف ہونا دو طرح کا ہوتا ہے، بعض مرتبہ تو بالکل لفظی اختلاف ہوتا ہے، جو لکھا بھی جا سکتا ہے، دیکھا بھی جا سکتا ہے، اس کو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لکھنے پڑھنے میں وہ تبدیلی نہیں آتی۔ تو اگر وہ تبدیلی ایسی ہو جو لفظی طور پر ہے، سننے میں، لکھنے میں اور سمجھنے میں جو ہے وہ لفظی طور پر جو ہے واضح طور پر وہ آ سکے تو اس کو ہم اختلافی لفظی کہیں گے، اور اگر وہ لفظی طور پر سمجھ میں نہ آ سکے تو اس کو پھر تقریری کہیں گے۔ جیسے یہ مثال ہے زید کی، زید ایک اسم ہے، اس کے اندر ہم دونوں باتیں ہم ثابت کریں گے۔ یہ دیکھیں زید یہاں پر جاء کے ساتھ ملا ہوا ہے، اپنے عامل کے ساتھ جوڑ کی وجہ سے یہ ترکیب میں واقع ہے۔ زیدن یہاں پر رأیتو کے ساتھ واقع ہے، لہذا یہ ترکیب میں واقع ہے۔ مررتو بزیدن کے اندر جو زید ہے یہ بھی اپنے عامل کے ساتھ ملا ہوا ہے، ترکیب میں واقع ہے۔ تو پہلی بات تو پائی گئی کہ زید ان مثالوں کے اندر ترکیب میں واقع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زید نہ تو یہ کسی حرف کے مشابہ ہے، نہ یہ امر حاضر کے مشابہ ہے، نہ ہی ماضی کے مشابہ ہے، لہذا اسم معرب کا جو اس کی جو تعریف ہے وہ زید کے اوپر صادق آ رہی ہے۔ اب اس کے حکم کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آخر تبدیل ہو رہا ہے عوامل کی تبدیلی کی وجہ سے۔
تو دیکھیں یہاں پر زید مرفوع ہے، اس کے اوپر پیش ہے، اور یہ پیش کیوں ہے؟ جاء کی وجہ سے کہ جاء فعل ہے، یہ فاعل کا تقاضا کرتا ہے اور فاعل مرفوع ہے، لہذا یہاں پر زید کے آخر میں یہ تنوین کی شکل میں یہ ضمہ ہے۔ اسی طرح رأیت زیدن کے اندر زیدن کو دیکھ لیں، اس کے آخر میں دو زبر ہے، یہ نصب کی حالت ہے۔ یہ نصب کی حالت اس وجہ سے ہے کہ اس کا پہلے والا جو عامل ہے وہ اب تبدیل ہو گیا۔ پہلا عامل ایسا تھا جو تقاضا کر رہا تھا رفع کا، اب یہاں پر عامل ایسا ہے جو تقاضا کر رہا ہے نصب کا، لہذا زید نے اس نصب کو قبول کر لیا۔ بھی زیدن کے اندر دیکھ لیں، زید کے نیچے جر ہے، یہ جر اس وجہ سے ہے کہ اب اس کا ماقبل کا عامل مختلف ہو گیا۔ تو اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ ایک زید ہے، کبھی وہ مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی مجرور ہوتا ہے، جیسے اس پر عامل داخل ہوتا ہے، جیسے اس کا تقاضا ہے، ویسے ہی اس کے آخر کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ تو اسم معرب کا حکم واضح ہو گیا لفظی طور پر کہ جی وہ اسم جس کا آخر عامل کی تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہو جائے، عامل کے اختلاف کے ساتھ اس کا آخر بھی مختلف ہو جائے، پھر وہ اختلافی لفظی ہو، جیسے زید کی مثال ہم نے پڑھ لی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی عامل تبدیل ہو رہا ہے اور آخر میں تبدیلی بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ تبدیلی ایسی ہے جو ہمیں لکھنے میں یا پڑھنے میں یا دیکھنے میں نظر نہیں آتی، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تقدیری طور پر جو ہے یہ تبدیلی ہے۔ لہذا موسیٰ ایک کلمہ ہے، موسیٰ کے ساتھ اگر ہم جاء لگا دیں جو رفع کا تقاضا کر رہے ہیں، کبھی ہم اس کو موسیٰ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ موسیٰ اگر اس کے ساتھ ہم رأیتو لگا دیں تو یہ نصب کا تقاضا کر رہا ہے، پھر بھی موسیٰ ویسے ہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم مررت بموسیٰ کر لیں کہ جر کا تقاضا ہو رہا ہے لیکن موسیٰ کے لفظوں کے اندر تبدیلی جو ہے وہ کوئی نہیں ہو رہی، تو یہ تقدیری طور پر یہ موسیٰ کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے۔ باقی وہ لفظی تقدیری ہوتی ہے، تقدیری یہ لفظی تبدیلی ہوتی ہے، تقدیری طور پر تبدیلی ہوتی ہے، محل کے اعتبار سے تبدیلی ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کو واضح کریں گے۔ لہذا یہ تو ہو گئی اس کی مطابقی مثال ہے کہ یہ اسم معرب کی تعریف، یہ اس کا حکم، اور یہ اس کی وجہ سے جو مثالیں ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں زید کی طرف، صرف زید ہے، نہ اس سے آگے کچھ ہے نہ اس کے پیچھے کچھ ہے، لہذا اس مقام پر زید، اب ہم نہ تو اس کو زیدن پڑھ سکتے ہیں، نہ زیدن پڑھ سکتے ہیں، نہ زیدن پڑھ سکتے ہیں، بس ہم اس کو زید ہی پڑھیں گے، اس لیے کہ ہم اس کو کسی عامل کے ساتھ، چونکہ ہم نے اس کو جوڑا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ایک ایسا اسم ہے جو کہ اسم معرب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ترکیب میں واقع نہیں ہے۔ اسی طرح جاءنی ہؤلاء، یہ جاءنی ہؤلاء میں جو لفظ ہؤلاء ہے یہ عامل کے ساتھ تو ثابت ہے، ترکیب میں تو واقع ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اسم معرب نہیں ہے۔ اسم معرب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ہؤلاء ہے یہ بے شک ترکیب میں تو واقع ہے، لیکن اس کی مبنی اصل کے ساتھ مشابہت ہے۔ مبنی اصل میں کس کے ساتھ مشابہت ہے؟ تو مبنی اصل میں حرف کے ساتھ اس کی مشابہت ہے۔ حرف کے ساتھ کیا مشابہت ہے؟ ہؤلاء کو حرف کے ساتھ یوں مشابہت ہے کہ یہ حرف کی تعریف ہم نے پڑھی ہے جو اپنا معنی سمجھانے میں خود مستقل نہیں ہے، بلکہ اس کو معنی سمجھانے میں کسی اور کا اس کے اندر احتیاج ہے، اس کو کسی اور کے ساتھ ملنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہؤلاء جو ہے یہ ہؤلاء اپنا معنی سمجھانے میں خود مستقل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ اپنا معنی سمجھانے کے لیے مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے حرف اپنا معنی سمجھانے کے لیے کسی اور کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ معنی سمجھانے میں کسی اور کا محتاج ہونا یہ حرف میں بھی پایا جا رہا ہے، ہؤلاء میں بھی پایا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حرف کی مبنی اصل یہ ہؤلاء مبنی اصل کے مشابہ ہے، یعنی حرف کے مشابہ ہے، لہذا یہ یہاں